پریا میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم. آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم امان صاحب. حضرت جی اگلا سوال شامل کرتے ہیں. جلالی ہیں راولپنڈی سے. یہ کہتے ہیں حضرت جی اگر کوئی ذکر تو کرے مگر سلسلہ عالیہ میں بیعت نہ ہو تو کیا اسے بھی برکات نصیب ہوں گی؟ ذکر کی برکات تو ضرور ہوں گی. صحیح. ذکر کی برکات تو ضرور ہوں گی، اور اگر توجہ لے گا ہم سے تو ہماری برکات بھی ضرور ملیں گی، بغیر بیعت کے بھی ملیں گی. سبحان اللہ. وہ تو تعلق قائم کرنے سے توجہ سے ہوں گی. ہم سے توجہ نہیں لیتا، خود اللہ اللہ کرتا ہے تو اللہ اللہ کی برکت تو ضرور ہوگی. ضرور ہوتی. بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح. سیف اللہ ہے ڈیرہ اسماعیل خان سے. غیر مسلم کو بیماری کی صورت میں قرآن پاک کا دم کر کے دیا جا سکتا ہے یا تعویذ دیا جا سکتا ہے؟ دیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. عمران کوٹلی سے. جمعہ کے دن کپڑے دھونا کیسا ہے؟ غسل تو سنت ہے. کپڑے صاف پہننا بھی سنت ہے. سنت ہے، بالکل ٹھیک ہے. دھونا کو ضروری، جمعہ کے دن دھونا ضروری نہیں، دھلے پہننا ضروری ہے. بالکل صحیح. محمد اظہر ہیں. یہ کہتے ہیں کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص حرکت قلب بند ہو جانے سے جاں بحق ہو گیا. سوال یہ ہے کہ قلب بند ہو جانے سے یا بیماری سے جسم کو اتنا نقصان پہنچ جاتا ہے کہ روح کا اس میں رہنا مشکل ہو جاتا ہے؟ اسباب سے نتائج نکلتے ہیں میرے بھائی. اسباب بھی اللہ ہی پیدا کرتا ہے، اور دنیا عالم اسباب ہے، اور ایسے اسباب سے اعتراض کا حکم دیا اللہ نے جن میں نقصان ہوتا ہے. زہر نہ کھاؤ، 10ویں منزل سے چھلانگ نہ مارو. بالکل صحیح. اسباب ہے نا. تو دنیا میں اسباب بھی کا خالق بھی اللہ ہے، اور اس نے جس میں جو تاثیر رکھی ہے وہ گولی سے موت ہوگی. ٹانگ بازو میں مارو گے تو زخم ہوگا، یہ بھی نتیجہ اسی نے رکھا. بالکل صحیح. وہ اگر چاہتا تو گولی سے پھول جھڑتے. بالکل قادر ہے. تو اسباب جو آپ اختیار کرتے ہیں یہ بھی اسی کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں، اسی کا دست قدرت کام کرتا ہے. صحیح. لہذا اسباب کے نتائج سے باخبر رہنا ہی دین ہے، کہ یہ سبب فائدہ مند ہے، یہ نقصان، یہ عقیدہ فائدہ مند ہے، یہ نقصان دہ، اس پہ جنت ہے، اس پہ جہنم ہے، اس میں موت ہے، اس میں حیات ہے، یہ حرام ہے دل کو سیاہ کر دے گا، یہ حلال ہے دل روشن ہو. یہاں مشین بند کرو گے مریض مر جائے گا، یہ چلتی رہے گی تو ہو سکتا ہے بچ جائے. صحیح، بالکل صحیح. اگلا سوال مسز آصف ہیں چکوال سے. عورت کی عدت کے حوالے سے قرآن و سنت کی روشنی میں رہنمائی فرمائیں. میں نے سنا ہے کہ جو عورت عدت میں ہوتی ہے وہ دن کے وقت گھر سے نکل سکتی ہے مگر رات کہیں نہیں گزار سکتی. نہیں، عدت اسے گھر کی چار دیواری میں بسر کرنی ہے، دن ہو یا رات. رات ہو. بالکل ٹھیک ہے. گھر سے مراد گھر کی چار دیواری ہے، کمرہ نہیں. بالکل صحیح، گھر کی چار دیواری ہے. بالکل ٹھیک. نائلہ ہے راولپنڈی سے. یہ سوچنا کہ جب تک بڑی بیٹی کی شادی نہیں ہو جاتی یا بات پکی نہیں ہو جاتی دوسرے بچے ایسے ہی رہیں، کیا یہ ٹھیک ہے؟ نہیں، یہ درست نہیں ہے. ویسے عموماً طریقہ یہ ہوتا ہے، لوگ کوشش کرتے ہیں کہ بڑے بچوں کی باری باری شادی ہو، ورنہ پھر معاشرہ کہتا ہے بڑے میں کوئی نقص تھا تو چھوٹے کی ہو گئی، بڑے کو رشتہ کسی نے نہیں دیا، یا بڑی بیٹی میں کوئی کمی تھی، پڑھی لکھی نہیں تھی، یا شکل و صورت ٹھیک نہیں تھی، لوگوں نے چھوٹی لے لی، بڑی کسی نے. اس طرح کی باتیں. ہمارا معاشرہ غیر اسلامی ہے نا. صحیح، بالکل تو لوگوں کی مجبوریاں ہیں، ورنہ یہ مناسب جس کی ہو سکتی ہے اس کی تو کر دیجیے. بالکل ٹھیک ہے. مسز مہوش اورنگزیب کراچی سے. خواتین کو ذکر کی دعوت دیتے وقت کن الفاظ کا استعمال کرنا چاہیے کہ وہ خاتون دل سے ذکر کی طرف آ جائے؟ تو ہر خاتون کا مزاج الگ ہے، اور کون سے الفاظ کس کو اچھے لگتے ہیں یہ تو متعین کر کے نصاب نہیں بنایا جا سکتا. موقع اور وقت کے مناسب سے اگر خلوص سے آپ دعوت دیں گے تو اللہ آپ کو الفاظ کا انتخاب بھی دے دے گا. سبحان اللہ. آپ کے اندر خلوص ہوگا جس کا کام ہوگا وہ آپ سے کرا لے گا. سبحان آپ اللہ. خلوص سے کریں. سبحان اللہ. بے شک بے شک. عامر شاہ ہیں. یہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے کے لیے کوئی وظیفہ ہے؟ اگر ہے تو براہ کرم ارشاد فرما دیجیے. زندگی کو آپ کی اطاعت میں ڈال لو. صحیح، بالکل صحیح. عقیدہ اور عمل حضور کا اتباع کر لو. کوئی صاحب حال ملے تو پھر وہاں سے دل کی روشنی حاصل کرو. کر لو. ٹھیک ہے.
مصطفیٰ بشیر ہیں، یہ دعا کی درخواست ہے، سعودیہ میں بے روزگار ہیں، اللہ پاک کے لیے دعا کر دیجیے اللہ گا۔ سب بے روزگاروں کو روزگار دے۔ محمد ارشد اور آصف نواز ہیں ضلع ڈیرہ غازی خان سے، یہ کہتے ہیں کسی بزرگ کی بیعت کرنے کا کیا طریقہ ہے اور اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ بڑی دفعہ یہ سوال ریپیٹ ہو چکا ہے اور بہت دفعہ ہم بتا چکے ہیں۔ بیعت کا مقصد ہے رہنمائی حاصل کرنے کے لیے معاہدہ کرنا کہ میں وہی کروں گا جو آپ کہیں گے اور آپ مجھے اللہ کی راہ بتائیے۔ اب جو آپ کو بیعت اصلاح ہوتی ہے، جو روزمرہ کے معمول بتا سکتا ہے کہ یہ حلال ہے، حرام ہے، جائز ہے، ناجائز ہے، اس سے بھی آپ کر سکتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ دوسری بیعت ہوتی ہے بیعت تصوف، وہ ہوتی ہے دلی روشنی حاصل کرنے کے لیے، جو اس کا اہل ہو اور عطا کر سکتا ہو اس سے کی جاتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ آصف نواز کا ہی دوسرا سوال ہے، ایسا کون سا گناہ ہے جس پہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ ناراض ہوتا ہے؟ میرے بھائی، کام سے متعلق نہیں سوچا جاتا، سوچا جاتا ہے کہ یہ کام کرنے کا کہا کس نے ہے۔ ایک کام اپنے ساتھ کا ایک بھائی کہتا ہے یہ کرو، ہم وہ نہیں کرتے، خیر ہے، جھڑک دے گا، کیا ہوگا۔ وہی کام ایک حاکم کہتے ہے، اس کی صورت بدل جاتی ہے، ہم نہیں کرتے، صورت بدل، وہ سزا دے گا۔ وہی کام ملک کا وزیر اعظم کہتے ہیں ہم نہیں کرتے، تو پھر کم بات کچھ اور ہو جائے۔ بالکل صحیح۔ اللہ کریم حکم دیتا ہے یہ کرو، ہم نہیں کرتے، تو گناہ کو اس نظر سے دیکھیں، نافرمانی کس کی ہے؟ اللہ اکبر۔ تو چھوٹی سے چھوٹی نافرمانی بھی بہت چھوٹی بڑا سے چھوٹی گناہ ہے۔ نافرمانی بھی بہت بڑا جرم بن جاتی ہے، وہ درگزر کر دے، معاف کر دے۔ سبحان یہ اللہ۔ درجہ بندی ہم لوگوں نے خواہ مخواہ انسانوں نے کر رکھی ہے۔ گناہ کبھی صغیرہ نہیں ہوتے، گناہ ہوتا ہی کبیرہ ہے۔ نافرمانی کا نام ہے گناہ، نافرمانی کو چھوٹی بڑی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ بندوں کے حساب سے ہوتی ہے۔ ہائی کورٹ میں اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے، ایک جملہ نکل جائے میرے منہ سے، تو شاید جج مجھے معاف کر دیں گے، تنبیہ کر دیں گے کہ سنبھل کر بات کرو۔ صحیح وہ جملہ وکیل کے منہ سے نکلے، اس کا لائسنس منسوخ ہو جائے گا۔ بالکل ٹھیک بات، بالکل صحیح۔ ہم نے ہائی کورٹوں میں کیس بھگتے ہیں برخوردار، تو مجھے میرے وکیل نے کہا تھا کہ یہ باتیں تم خود جج سے تھرو ہو جانا، کر لیں، تم کر سکو گے، ہم نہیں کر پائیں گے۔ تو ہم خود تھرو ہو جاتے تھے، ہم بے دھڑک بات، ہم تو عام دیہاتی آدمی تھے، وہ سن لیتے تھے، وکیل سے نہیں سنتے تھے۔ صحیح۔ تو میرے بھائی، درجہ بندی ہے، بعض کے سجدے بھی گناہ بن جاتے ہیں اور بعض کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، یہ نہیں، کوئی شک نہیں۔ بعض اپنی طرف سے سجدہ کرتے ہیں، اللہ کہتا ہے تو اپنی بڑائی کے لیے اور خود تو نیک سمجھنے کے لیے کر رہا ہے۔ اور بعض غلطیاں کرتے ہیں تو کہتا ہے نادان ہے، معاف کر دیتا ہے۔ میاں یہ معاملات تیرے میرے جانچنے کے نہیں ہیں، خلوص سے پوری محنت سے اطاعت کی کوشش کرنی چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور پھر یہ سوال ختم ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتا ہے۔ اگر ناراضگی کا تصور نہیں ہونا چاہیے۔ بالکل صحیح۔ کیا سمجھتے ہو اللہ کی ناراضگی معمولی بات ہے؟ سوال اللہ ہے، وہ خالق مالک رب العالمین۔ اللہ اکبر، کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں۔ محمد عمران ہے ضلع بہاولپور سے، نفس پر قابو پانے کا آسان طریقہ کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ کی اطاعت۔ آسان نہیں، صرف ایک ہی طریقہ ہے۔ بالکل صحیح۔ اچھا، یہ سوال ہم پہلے بھی شامل کر چکے ہیں، لیکن دوبارہ ذرا اس میں ایک آدھ جملے میں جواب دے دیجیے۔ ایک ہوٹل کا مالک شراب فروخت کرتا ہے، ملازم جو کہ مسلمان بھی ہے وہ اپنے ہاتھ سے لوگوں کو شراب پیش کرتا ہے۔ ملازم ہوٹل کے مالک سے تنخواہ لیتا ہے، اسلام کی روح سے ملازم پر تنخواہ حلال ہے یا حرام ہے؟ حرام، حرام ہے، بالکل ٹھیک بات ہے۔ شراب کی اجرت حرام ہے۔ ٹرک والا ٹرک میں لاد کے لے جاتا ہے، شراب بنانے کی نیت سے انگور کاشت کرنا حرام ہے۔ صحیح۔ انگور کھانے کے لیے کاشت کرو، ٹھیک ہے، آپ اس نیت سے کاشت کرتے ہیں کہ ان کا شراب بنوں گا، وہ بھی حرام ہے۔ ان کے شراب اور خنزیر دو ایسی چیزیں، ان کے وسائل، چونکہ قرآن نے کہا اجتنبو ہو، ان سے ہر حال میں دور رہو، یعنی ان کا ہر ذریعہ حرام ہے۔ صحیح، بالکل صحیح۔ سود کا اور شراب کا، سود اور شراب اور خنزیر،
ان کا ہر ذریعہ سود پہ کوئی گواہی لکھتا ہے کہ میں گواہ ہوں، اس نے پیسے لیے، اس کا گواہی دینا حرام ہے، نہ اس نے کھایا نہ دیا۔ اچھا، ہاں، اللہ اکبر، کوئی معاہدہ لکھ کر دیتا ہے، اس معاہدے کی اجرت لیتا ہے، وہ حرام۔ بالکل ٹھیک، بالکل صحیح۔ شاہد ہے فاروق آباد سے، کسی کے مرنے کے بعد اگر اس کے نام پہ مسجد بنوا دی جائے یا پانی کی سبیل لگا دی جائے تو کیا اس کا واقعی فائدہ اسے پہنچتا ہے؟ پہنچتا ہے۔ کوئی بھی نیکی کر کے جو آپ پر نفل ہو، فرض نہ ہو، نفل نیکی کوئی بھی کریں، اس کا ثواب کسی بھی مرنے والے کو دیں یا زندہ کو دیں۔ آپ کا بینک بیلنس ہے، آپ زندہ کو بھی دے سکتے ہیں، مرنے والے کو بھی دے سکتے ہیں، بالکل صحیح بات ہے۔ عزیز جی مجھے ایک بریک پہ یہ جانا ہے۔ مرنے کی قید جو ہے یہ زائد ہے۔ جو ٹھیک ہے، نیکی آپ ایک تو آپ پر فرائض ہے، وہ تو بالکل آپ کی ٹھیک، ذمہ داری وہ تو ہے، ذمہ داری ہے۔ اس سے زیادہ آپ نیکی کرتے ہیں، اس کا جو ثواب ہے وہ آپ کا بینک بیلنس ہے۔ آپ کسی زندہ کو دے دیں یا بالکل صحیح، مرنے والے کو، تو وہ اکاؤنٹ ہولڈر ہے اللہ کا ہی۔ سبحان آپ اللہ، نے بینک میں نام دینا ہے کہ یہ نیکی فلاں کے نام کر دو۔ اس سبحان کے اللہ، پاس مرنے والے بھی موجود ہیں، زندہ بھی موجود ہیں، وہ جس کے چاہے دے دیں۔ وہ اکاؤنٹ ادھر ٹرانسفر کر بالکل دیں۔ صحیح بات ہے، بالکل ٹھیک بات ہے۔ مجھے ایک بریک پہ جانا ہے عزیز جی، اور واپس آئے کچھ اور سوالات ہیں وہ شامل کریں۔ ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، آپ نوٹ فرما لیجیے 033349555021۔ SMS کر سکتے ہیں اس نمبر پہ آپ۔ اگر آپ میل کرنا چاہیں تو almushir.tv کی ویب سائٹ پہ جا کے کوسچن کے آپشن میں اپنا سوال لکھ کے ہمیں بھیج دیجیے۔ آپ کا سوال ہم اس پروگرام میں شامل کریں گے، عزیز جی سے رہنمائی لیں گے۔ ایک مختصر کمرشل بریک، حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔